محترم سامعین، کل کی تراویح میں جو آیتیں تلاوت کی گئی، جو سورہ تلاوت کیا گیا ہے کہ وہ سورہ توبہ ہے۔ سورہ توبہ 10ویں پارے میں 11ویں پارے میں یہ سورہ ہے۔ اس سورہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سی باتیں بیان فرمائی۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ اس سورہ کے شروع میں بسم اللہ نہیں ہے۔ ہر سورہ کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا گیا ہے، اس میں نہیں ہے۔ اس کے بہت سے وجوہات ہیں۔ ایک وجہ صاف ہے کہ جیسا اللہ کے نبی نے کہا تھا، جیسا آسمان سے آیتیں نازل بھی اور پھر جو ہے ویسے ہی اللہ کے نبی نے لکھنے کا حکم دیا، ویسے ہی ہم تک پہنچائے۔ ایک اہم بات اس میں یہ بتائی گئی کہ قرآن کے اندر ذرہ برابر بھی کوئی بھی تبدیلی نہیں، جیسے نازل ہوا تھا ویسے ہی ہمارے سامنے موجود ہے۔ دوسری بات، یہ سورہ کا نام ہے سورہ توبہ۔ توبہ کے معنی ایک تو جیسے انسان گناہ کرنے کے بعد، غلطی کرنے کے بعد توبہ کرتا ہے، اس میں 3 مخلص مسلمانوں کی توبہ کا ذکر ہے، اس لیے سورہ کا نام سورہ توبہ ہے۔ اس سورہ کا ایک دوسرا نام ہے سورہ برات۔ برات کے معنی مشرکوں کے ساتھ باقاعدہ اعلان کیا گیا کہ اب تمہاری خیر نہیں ہے۔ یہ سورہ اس وقت نازل بھی سن 9 ہجری، اللہ کے نبی مدینہ آنے کے بعد 9 سال گزر چکے تھے، اس وقت یہ آیتیں نازل بھی، جب تک پورا ماحول کیا ہے اسلام کے تعلق سے پورا ماحول معامل بن گیا تھا، پورا ماحول سازگار تھا دعوت و تبلیغ کے لحاظ سے، اور اسلام کی دھاک بیٹھ چکی تھی۔ ہر طرف لوگ دن بدن مسلمان ہوتے جا رہے تھے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سن 9 ہجری میں اس صورت میں غزوہ تبوک کا ذکر ہے، جنگ تبوک ایک جنگ کا نام ہے۔ اس سورہ میں جنگ حنین کا نام ہے، ایک جنگ بھی جنگ حنین۔ اس سورہ میں فتح مکہ، مکہ جہاں سے اللہ کے نبی کو نکالا گیا تھا، اس کا اس میں ذکر ہے۔ اور پھر جو ہے سن 9 ہجری میں اللہ کے نبی نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حج کا امیر بنا کر بھیجا۔ اس کے بعد فوراً یہ آیتیں نازل بھی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ آیتیں دے کر کے بھیجا، فوراً جاؤ، جا کر کے حج کے دنوں میں باقاعدہ مشرکوں کو یہ آیتیں پڑھ کر کے سناؤ، اب تمہارے ساتھ کوئی نرمی نہیں برتی جائے گی۔ باقاعدہ اللہ کے نبی نے مشرکین کے ساتھ جنگ کرنے کا حکم دیا۔ اسلام میں جتنی بھی جنگیں ہوئی، اس کے تعلق سے غلط فہمی دنیا میں پھیلائی گئی کہ اسلام تلوار کے زور پر پھیلا، حالانکہ کوئی بھی جنگ کی پہل شروعات مسلمانوں نے نہیں کی۔ ہر جنگ دفاع میں تھی، ڈیفنس میں تھی۔ کوئی غلط حرکت کرتا تھا تب جا کر کے اللہ کے نبی جنگ کا اعلان کرتے تھے۔ کسی بھی جنگ کی شروعات مسلمانوں سے نہیں ہوئی، یہ ہمارے ذہنوں میں بٹھا لینا چاہیے، چونکہ اسلام کو بدنام کرنے کے لیے ہمیشہ یہ بات کہی جاتی ہے اسلام جنگ کی، اسلام جو ہے تلوار کے زور پر پھیلا، زبردستی پھیلا۔ اس سورہ میں یہ بتایا گیا، باقاعدہ حج کے دنوں میں عرفات کے دن جا کر کے اعلان کیا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ اے مشرکین، اس سال کے بعد تم کعبۃ اللہ میں نہیں آ سکتے، حج نہیں کر سکتے، ننگا طواف نہیں کر سکتے، حج نہیں آ سکتے، اس کے بعد تمہارا بائیکاٹ ہے۔ جب سے لے کر کے آج تک کسی بھی مشرک کو، کسی بھی کافر کو کعبۃ اللہ میں آنے کی اجازت نہیں ہے۔ اسی طرح سے دوسری اہم بات سورہ توبہ میں یہ بتائی گئی کہ مکہ کے مشرکین اور مسلمانوں کے درمیان ایک اگریمنٹ ہوا تھا، ایک معاہدہ ہوا تھا، صلح حدیبیہ۔ ایک صلح ہوئی تھی، اس کا نام تھا صلح حدیبیہ۔ اس صلح میں، اس اگریمنٹ میں مسلمانوں کے لیے بڑے نقصانات تھے ظاہری طور پر، مگر حقیقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پیچھے ایک راز پوشیدہ رکھا تھا۔ مگر مکہ کے مشرکین نے اس کا لحاظ نہیں رکھا، اگریمنٹ کو توڑ دیا۔
یہودیوں کے ساتھ جن کے بڑے بڑے 3 قبیلے تھے، بنو نذیر، بنو قینقاع، اس طرح سے اور ایک قبیلہ تھا، ان کے ساتھ بھی ایک معاہدہ ہوا تھا کہ ہم تم مل کر کے رہیں گے، مل جل کر رہیں گے، ایک دوسرے سے نہیں لڑیں گے، ہمارے اوپر اگر کوئی حملہ کرے گا تم ہمارا ساتھ دیں گے، تمہارے اوپر اگر کوئی حملہ کرے گا ہم تمہیں ساتھ دیں گے، مدینہ پر اگر کوئی حملہ کرے گا تم سب مل کر کے ہمارا ساتھ دیں گے، مگر انہوں نے بھی اس کا لحاظ نہیں رکھا۔ اسی وجہ سے اس اگریمنٹ کو توڑنے کی وجہ سے اللہ کے نبی نے سارے یہودیوں کو مدینہ کے اطراف نکال دیا، جلا وطن کر دیا۔ مشرکوں کو بھی باقاعدہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کیا وقت آ گیا ہے، علل اعلان تلوار کے ذریعے سے مشرکوں کو گھات کرنا چاہیے۔ سن 8 ہجری میں فتح مکہ، اللہ کے نبی نے مکے کو بھی اپنے ہاتھ میں لے لیا، پورا کنٹرول مسلمانوں کے ہاتھ میں آ گیا، اور پھر علل اعلان ان کو کہا گیا اس کے بعد آپ کو یہاں آنے کی اجازت نہیں ہے۔ ادھر یہودیوں کے ساتھ اور ادھر کیا ہے مکہ کے مشرکین کے ساتھ، اور ایک جماعت تھی منافقین کی، پتہ نہیں معلوم نہیں ہوتا تھا کون کیسا ہے، کون پکا مسلمان، کون کچا مسلمان، کون منافق ہے، کون اندر سے دھوکہ دے رہا ہے۔ ان کا نام تھا منافقین۔ عبداللہ ابن ابی ان کا ایک لیڈر تھا، سردار۔ اسی دوران سورہ توبہ میں غزوہ تبوک کا ایک ذکر کیا گیا ہے، جنگ کا۔ اللہ کے نبی ایسے حالت میں اس جنگ کا اعلان کیے، کھیتوں میں فصل اگنے کا، راس کاٹنے کا، اناج کاٹنے کا وقت تھا، دھوپ کی شدت تھی، اچانک اعلان ہوا۔ اللہ کے نبی صبح باقاعدہ اعلان کیے، اعلان کرنے کے بعد جنگی حکمتوں میں سے ایک حکمت یہ تھی، اللہ کے نبی راستہ بھی بتاتے تھے کہ کس راستے سے اسلامی فوج کو جانا ہے، اتنا احتیاط کرتے تھے۔ اس جنگ میں 3 مسلمان پیچھے رہ گئے، ان کا اس میں ذکر کیا گیا، اور جو ہے ان سے جو غلطی بھی، سستی بھی، کاہلی بھی، باقاعدہ اللہ کے نبی نے دیکھا یہ لوگ نہیں آئے جنگ میں، آ جائیں گے، کل جائیں گے، پرسوں جائیں گے، چونکہ ان کے پاس جو ہے ساز و سامان تھے، گھوڑے تھے، کھانے پینے کا انتظام تھا، ہمارے لیے کیا دیر ہو سکتی پہنچنے کے لیے۔ اللہ کے نبی آپ آگے چلیے، ہم پیچھے چلے جائیں گے، اور انتظار کرتے کرتے یہ لوگ کیا ہے نہیں آئے۔ اللہ کے نبی جنگ تبوک سے واپس آئے، آنے کے بعد تقریباً 40 دن تک ان کا بائیکاٹ کیا گیا، سوشل بائیکاٹ کیا گیا، سلام اتنا ہی کافی تھا، باقاعدہ جو ہے ان کے ساتھ بات چیت بند ہو گئی۔ نبی کی ایک بات سے انکار نہیں بلکہ سستی کا نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ کے نبی نے سارے مسلمانوں کو کہا ان کے ساتھ کوئی بات نہ کرے۔ عجیب ایک واقعہ آتا ہے کہ یہ لوگ اتنے حیران و پریشان ہو گئے کہ لوگ ہمارے ساتھ بات نہیں کر رہے، ہمارے ساتھ بیٹھ رہے نہیں، اٹھ رہے نہیں، مالدار تھے، یہ کسی چیز کی کمی نہیں تھی، اور جو ہے زبردستی اللہ کے نبی کے ساتھ بات کرنے کی کوشش کرتے تھے، اتنی محبت تھی، اتنا افسوس ہو رہا تھا کہ ہم نے سستی کیوں کرتی۔ لہذا 40 دن کے بعد ان کی بیویوں کو بھی حکم دیا گیا کہ انہوں نے ایسی سستی برتی ہے کہ آپ بھی ان کے ساتھ بات چیت بند کر دو۔ مکمل 50 دن کے بعد آسمان سے آیتیں نازل ہوئی، آیت برات، آیت سورۃ باقاعدہ ان کی توبہ قبول ہوئی، جو انہوں نے رو کر کے، گڑ گڑا کر کے، اپنی کوتاہی کا، اپنی غلطی کا احساس ہونے کے بعد اللہ کے سامنے جو روئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی غلطی کو معاف کر دیا۔ اس لیے سورۃ توبہ ان کے توبہ کا ذکر ہے۔ اس میں سب سے پہلے اللہ کے نبی نے ان کو سینے سے لگایا، سب سے پہلے آپ نے ان سے بات چیت شروع کی، تمام مسلمانوں کو کہا ان کے گناہ معاف ہو رہے ہیں، اور یہ اتنے پاک ہیں، اتنے پاک ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو پاک کر دیا ہے۔ سب مسلمانوں کو باقاعدہ بات کرنے کی، شروعات کرنے کا حکم دیا۔ یہ واقعہ اس میں بتایا گیا ہے۔ اسی طرح سے محترم حضرات، اس میں باقاعدہ جو ہے اب تک یہ نہیں پتا چلا تھا کہ منافق کون ہے، جنگ تبوک سے آتے وقت پتا چلا فلاں آدمی فلاں آدمی فلاں آدمی منافق ہے، بتایا گیا اللہ کے نبی کو۔ اور پھر اسی آخری دور میں مکہ کے مشرکین مسلمانوں کو بالکل سفید ہستی سے ختم کرنے کی، زمین میں ختم کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ اس سے پہلے ہی اللہ کے نبی نے ان کے ارادے کو بھانپ لیا اور فتح مکہ پر حملہ کر دیا۔ ایک خطرہ باقی تھا منافقوں کا، منافق چال چل رہے تھے، ایک مسجد بنائی، مسجد زرار، منافقوں نے مسجد بنائی، مسجد زرار۔ اس کی افتتاح کے لیے اللہ کے نبی کو دعوت دی گئی، اللہ تعالیٰ نے آسمان سے حکم نازل کیا آپ ہرگز اس مسجد میں نہیں جائیں، اس کی افتتاح میں وہاں قدم بھی نہیں رکھنا۔
واپسی پر، جنگ تبوک کے واپسی پر بتایا گیا یہ منافقوں نے مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی غرض سے اس مسجد کی تعمیر کی ہے، آپ ہرگز اس نے نہیں جانا، الٹا اس مسجد کو مسجد زرار کے معنی نقصان پہنچانے والی مسجد 11ویں پارے میں اس مسجد کا شروع کی۔ اللہ کے نبی کو حکم دیا جانا تو دور کی بات، اس کو جلا دو، اس مسجد کو جلا دو۔ تو لہٰذا اس وقت منافقوں کا چہرہ بھی صاف پتہ چل چکا تھا، کون منافق ہے، کون دھوکے باز ہے، کون صحیح مسلمان ہے۔ چھانی میں جس طرح سے آٹا اور گولا الگ کیا جاتا ہے، اس وقت تک ان حالات تک 9 ہجری تک باقاعدہ اللہ کے نبی کو پتا چلا صحیح مسلمان کون ہے، منافق کون ہے، غیروں کے ساتھ مل کر کے ہمیں کون دھوکہ دے رہا ہے۔ اب تک جتنی جنگیں بھی، جنگ بدر ہے، جنگ احد ہے، جتنی جنگوں میں جو دھوکہ ہوا مسلمانوں کو، اس کے پیچھے انہی منافقوں کا ہاتھ تھا۔ لہٰذا یہ باتیں اس میں بتائی گئی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو جنگی واقعات کو صحیح سمجھنے کی اللہ کی توفیق عطا فرمائے۔